انصاف چاہیے، ہمیں انصاف چاہیے. جنہوں نے ہمارے بھائی کو مارا ہے ان کو بھی مارا جائے، ان کے ساتھ بھی یہی ہے، ان کے گھر والوں کو بھی پتہ لگے گھر والوں پہ کیا گزرتی ہے. ہمیں انصاف چاہیے. ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت اسامہ ستی کی سسٹر موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں. سب سے پہلے میں تھوڑا سا اس واقعے کے بیک گراؤنڈ میں جاؤں گا، پھر مزید تفصیل لوں گا. سب سے پہلے یہ بتائیں کہ جب آپ کو کیسے پتہ چلا کہ آپ اسامہ ستی کو وہ اس وقت آپ اس دنیا سے چلا گیا ہے، آپ کو کیسی اس وقت آپ کی فیلنگ سے جب آپ کو پہلی دفعہ یہ پتہ چلا؟ تھانے سے کال آئی تھی کہ اس کو گولی لگی ہے. فادر گئے ہیں پتہ کرنے، انہوں نے گھر پہ کچھ بھی نہیں بتایا. چلے گئے، فجر کا ٹائم تھا، 4 بجے انہوں نے واپس گھر کال کر کے بتایا کہ بس اس کی نا اس کو وہ نہیں رہا. یہ بتا کے گئے تھے کہ گولی لگی ہے، لیکن پھر کال آئی کہ وہ نہیں رہا. پھر آہستہ آہستہ کر کے بتایا، لیکن تب انہوں نے پولیس والوں نے یہ دی ہوئی تھی کہ اس نے ڈکیتی کی ہے. ہمیں یہ پتا تھا وہ چور نہیں ہے، وہ جو مرضی کر لے وہ چور نہیں ہے. پھر سارے اکٹھے ہونا شروع ہو گئے اور ہمیں ابھی تک یہ فکر تھی کہ اس کے پہ الزام لگائے جا رہے ہیں. پھر ڈیڈ باڈی نہیں دے رہے تھے. پھر گئے تو پھر نیوز پہ پٹی چلنا شروع ہو گئی کہ وہ دہشت گرد تھا. ابھی ہم اس کی ڈیڈ باڈی کا انتظار کر رہے ہیں، اس پہ الزامات لگا رہے تھے. پھر اس کے بعد انہوں نے وہاں سے جب اس پہ احتجاج ہوا، سارا ہوا، انہوں نے کلیئر کیا، تردید کی اس نیوز کی کہ نہیں وہ معصوم تھا، اس پہ ظلم کیا گیا ہے. تو بس پھر اسی طرح کر کے وہ ساری نیوز آہستہ آہستہ ہم پہ آنا شروع ہو گئی. تو جب آپ اس وقت اسامہ کی جو والدہ تھی، جب ان کو اسپیسیفک جب یہ خبر ملی کہ آپ کا بیٹا اس دنیا سے میں نہیں رہا، تو اس وقت ان کی کیا کنڈیشن تھی اسامہ کی؟ ان کو تو صبر نہیں آ رہا تھا، وہ چیخ رہی تھی کہ مجھے میرا بیٹا واپس لا کر دو، مجھے میرا بیٹا واپس لا کر دو. سب سے مشکل ہمیں ان کو سنبھالنے میں ہوئی ہے. وہ کوئی بات نہیں کر رہی تھی، کچھ ہم انہیں پانی پلا رہے تھے، وہ سب کچھ پھینک رہی تھی، بس کہہ رہی تھی مجھے میرا بیٹا واپس لا کر دو، مجھے میرا اسامہ واپس لا کر دو. ان کا سب سے لاڈلا اسامہ تھا. اسامہ کے بغیر وہ کچھ نہیں کرتی تھی. اسامہ کے رات کے 11 بجے بھی اٹھ کے کہتا تھا نا کہ ماما مجھے ناشتہ بنا کے دیں. اس کی ماما اس کو ناشتہ بنا کے دیتی تھی. رات کا کھانا نہیں، ناشتہ کھائے گا. اچھا، اس خبر میں مجھے آپ بتائیں اس میں کتنی صداقت ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ 2 دن قبل اسامہ کی پولیس والوں سے کچھ جھڑپ ہوئی ہے، جس کے بعد پولیس کی جانب سے اسے دھمکیاں ملی ہیں، تو اس کے بعد پولیس نے الٹیمیٹ رسپانس جو تھا اس میں یہ انہوں نے ایسا جو دردناک واقعہ، افسوسناک واقعہ کہ اسامہ کی جان لے لی ہے. ایسی کسی بڑی جھڑپ کا نہیں پتا. بات یہ ہوئی تھی کہ یہ بتایا تھا اس نے ضرور کہ مجھے روکا ہے، اور انہوں نے مجھے کہا ہے بلا وجہ روکا ہے، تو اس پہ اس نے کہا کہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. لیکن ایسی کوئی بڑی بات نہیں تھی جس پہ کوئی ایکشن لیا جاتا. انہوں نے اس کے بابا نے یہی کہا کہ آگے سے کہ تم اپنے پاس کاغذ سارے پورے رکھا کرو. اس نے کہا کہ کاغذ میرے پاس پورے تھے. انہوں نے مجھے بلا وجہ روکے. وہ غصے کا تیز تھا، وہ مطلب آگے سے بول جاتا تھا، لیکن وہ ایسا کچھ نہیں تھا کہ اس نے کبھی کچھ غلط کام کیا ہے. اب اس پہ الزام لگانے کے لیے لوگ پتہ نہیں کیا کیا اس پہ بولیں گے، لیکن میرا بھائی ایسا نہیں تھا. اسامہ کیا کرتا تھا ان دنوں؟ اس کی کیا ایکٹیویٹیز تھی؟ اگر اس کی ایجوکیشنل اس کے پوچھا جائے اس حوالے سے وہ بھی بتا دیں. وہ اس نے اپنی اماں سے کہا ہوا تھا کہ وینسڈے کو اس نے پرومس لیا ہوا تھا کہ میں جاؤں گا، میرے ساتھ آپ یونیورسٹی جائیں گی، میں نے ایڈمیشن لینا ہے. تو ابھی اس وینسڈے کو اس کی اماں نے اور اس نے ساتھ جانا تھا ایڈمیشن کے لیے. ابھی وہ فری تھا اپنے بابا کے ساتھ بزنس میں، اور اس کے علاوہ اوبر کبھی کبھی وہ چلا لیا کرتا تھا. کیا آج آپ یہاں پہ پہنچے ہیں؟ اسٹوڈنٹس بھی اسامہ کے حق میں آج یہاں پہ نکلے ہیں، آپ بھی اس کے لوائقین یہاں پہ پہنچے ہیں، تو کیا آپ اپیل کرنا چاہ رہے ہیں حکومت پاکستان سے، اعلیٰ سطح جو عدالتیں ہیں ان سے؟ انصاف چاہیے، ہمیں انصاف چاہیے. جنہوں نے ہمارے بھائی کو مارا ہے ان کو بھی مارا جائے، ان کے ساتھ بھی یہی ہے، ان کے گھر والوں کو بھی پتہ لگے گھر والوں پہ کیا گزرتی ہے. ہمیں انصاف چاہیے. ہمارا اسامہ واپس نہیں آئے گا، لیکن ہمیں انصاف چاہیے. آج آپ یہاں پہ پہنچے ہیں، باقی طالب علم بھی یہاں پہ اسامہ کے لیے اظہار تعزیت اور اظہار ہمدردی کے طور پہ یہاں پہ پہنچے ہیں. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ حکومت پاکستان سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حکومت پاکستان سے ہماری اپیل نہیں ہے، ہم بطور شہری اب حکم دیں گے انشاءاللہ، اور حکم اس وجہ سے دیں گے کہ شہر کے اندر بالخصوص اور پورے ملک کے اندر یہ ایک روایت بنتی جا رہی ہے، اور معاشرے کے اندر یہ روٹین اور معمول بنتا جا رہا ہے کہ ریاست ہی دہشت گرد بنتی جا رہی ہے. شہری ریاست کے ہاتھوں محفوظ نہیں ہے. جرائم پیشہ افراد کی جو وارداتیں ہیں وہ کم ہیں، اور ریاست کی وارداتیں جو ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں. آپ گجرانوالہ کا واقعہ لیں، وہ ایک شریف آدمی جو بیچارہ گونگا بہرا تھا، اس کو کس طرح بے دردی سے انہوں نے مارا. ساہیوال کا واقعہ لے لیں، ان کی رپورٹس انٹیلیجنس رپورٹ کدھر ہوتی ہیں، ان کی یہ پروفیشنلزم کدھر ہوتی ہے کہ یہ بھون ڈالتے ہیں بچوں کے سامنے. والدین کو بھی یہی ریاست بھون ڈالتی ہے. اور آج دارالحکومت کے اندر
یہ دارالحکومت کو معمولی چیز نہیں ہے، یہ کشمور گھوٹکی کے اندر واقع ہو تو چھپ جاتا ہے۔ ریاست پاکستان کے دارالحکومت کے اندر ایک 22 سالہ طالب علم کو جس کی شخصیت سے بھی کہیں سے وہ مشکوک نہیں لگتا، ان بے شرموں نے گولیوں سے بھون ڈالا۔ کیوں بھون ڈالا؟ وہ لاوارث تھا۔ ہم بطور طالب علم اس کیس کو آن کر رہے ہیں، ہم یہاں اسلام آباد کے اندر موجود ہیں۔ یہ جو پولیس ٹرائل چپ کر کے کرتے ہوئے آپ اگر چھپانے کی کوشش کریں گے اپنے بندوں کو تو ہم گریبان تھامیں گے، اور وہ جو 5 افراد جنہوں نے حملہ کیا ہے ان کے نام بھی ہمیں معلوم ہے، ان کے تھانے بھی ہمیں معلوم ہے۔ ان کی اگر ان کو ریاست انصاف نہیں دلائے گی تو خدا را اس دن سے ڈرے، ریاست اس دن سے ڈرے کہ جس دن یہ شہری آپ لوگوں کی قاتل بننا شروع ہو جائیں گے۔ ریاست اس دن کا خوف کھائے جس دن یہ شہری اسلحہ اٹھا کے آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ آپ شہریوں کے اوپر دہشت گردی کرتے پھرتے ہیں۔ آپ اسلام آباد شہر کی رپورٹ دیکھیں۔ ڈی سی صاحب سے میں آج آپ کے توسط سے کہوں گا کہ ٹویٹر کے اندر آپ بہت بڑے ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ مشہور ہیں، فیس بک کے اوپر آپ بہت بڑے ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ مشہور ہیں، گراؤنڈ ریالٹی میں بھی آپ بہت بڑے ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ مشہور ہیں، اور انہی نوجوانوں نے، ہم جیسے نوجوانوں نے آپ کو شہر اسلام آباد کے اندر مقبول بھی بنایا ہے۔ لیکن آپ پچھلے سال کی رپورٹ اٹھائیں، ہزاروں واقعات وارداتوں کے ہوئے ہیں، جس کے اندر 150 کے قریب اسلام آباد کے اندر افراد قتل ہوتے ہیں، جس کے اندر 750 کے قریب گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں سے شہری محروم ہو جاتے ہیں، جس کے اندر 503 زیادتی کے واقعات بھی ہوئے ہیں۔ یہ وہ رپورٹس ہیں جو ڈی سی کے دفتر کے باہر لگانے چاہیے۔ یہ وہ رپورٹس ہیں جو وہ شیدہ ٹلی، وہ جو اندر توند لے کے بیٹھا ہوا ہے ایوان کے اندر، اس کی لال حویلی کے بعد فلیکس کی صورت میں لگانے چاہیے۔ اور یہ ہم یہ اقدامات کریں گے کہ تم نے جو تمہارے کرنے کا کام ہے وہ چھوڑ دیا ہے، اور شہریوں کے اوپر گولیوں سے انہیں چھلنی کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ بے شرم آدمی کی ایک روایت بھی ہے، یہ جس جگہ پہ وزیر بنتا ہے میڈیا میں رہنے کے لیے سیاسی بڑکے مارتے ہوئے اپنے آپ کو واہ واہ سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ ریلوے کے اندر یہ بے غیرت آدمی پہنچا تو اس نے آئے روز ٹرینیں ٹکرانی شروع کر دی اور سینکڑوں افراد مرنا شروع ہو گئے۔ آج یہ وزارت داخلہ کے منصب پہ پہنچا ہے تو وزارت داخلہ کی صورتحال دیکھ لیں۔ جس دن یہ وزیر بنا ہے دوسرے دن 6 لوگ قتل ہو جاتے ہیں اسلام آباد کے اندر۔ کہاں ہے شہر کا امن اور پورے پاکستان کا امن؟ ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اسامہ ستی کے لواحقین اس وقت طالب علم ہیں۔ والدین کو ہم یہ یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ والدین سے زیادہ بڑھ کے ایک طالب علم اسلام آباد کا اور بالخصوص اور پھر پورے پاکستان کا طالب علم اسامہ ستی کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہ کوئی جرم نہیں تھا کہ رات کے 2 بجے وہ بیچارہ خوف زدہ ہو کر گاڑی نہیں روکی اس نے، اور آپ نے جا کے گولیوں سے بھون ڈالا۔ وہ کوئی دہشت گردی کرنے جا رہا تھا، اس کی گاڑیوں سے کوئی اسلحہ برآمد ہوا، اور یہ برآمد کرنے کی کوشش بھی کرتے اگر میڈیا نہ اٹھاتا۔ ہم میڈیا کو یہ کہیں گے کہ 4th پلر آف اسٹیٹ ہیں آپ، ریاست کا 4تھا ستون ہے آپ اس کیس کو آن کریں اور ہمارے ساتھ ہماری رہنمائی بھی کریں، اور ہمیں اس تحریک کے اندر ہمیں بھرپور توانائیاں آپ کی طرف سے ملتی ہیں۔ آپ میڈیا کی سکرین کے اوپر ظلم کے خلاف اٹھتے ہیں تو ہمیں بھی حوصلہ ملتا ہے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ہمارے بھائی اسامہ ستی کو فی الفور انصاف دیا جائے، ورنہ یہ شہریوں کا اعتماد ریاست سے اٹھے گا اور شہریوں کے شہری ریاست کے خلاف کھل کر میدان میں آنے لگ جائیں گے۔ ہمارا فی الفور مطالبہ ہے کہ اس کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، ریاست کو پابند بنایا جائے، اور یہ شیدہ ٹلی کی ٹیوننگ لازمی کی جائے، ورنہ لال حویلی ہم سے دور نہیں ہے، ہم لال حویلی ضرور پہنچیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، اگر آپ کو جلد از جلد انصاف کی فراہمی ممکن نہ ہوئی تو آپ کا اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ ہمارا جیسا کہ ہم پہلے اعلان کر چکے ہیں کہ 2 دن کا الٹیمیٹم دیا ہے اسلام آباد انتظامیہ کو، وفاقی حکومت کو، کہ 2 دن کے اندر ہمیں کوئی آپ کی یہ جو سیاسی پھرتیوں کے علاوہ حقیقی معنوں پہ کام ہوتا نظر نہ آیا، انصاف کی فراہمی نہ آئی، تو انشاءاللہ العزیز یہ ریڈ زون کی طرف آ رہے ہیں۔ اور یہ وزیر موصوف جو بیٹھے ہوئے ہیں، وزیر داخلہ صاحب، وزیر اعظم کو بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم نے کہا تھا کہ میری ریاست کے اندر سب کچھ چل سکتا ہے، ظلم نہیں چل سکتا، تو آج تمہاری حکومت کے دوران یہ شہری کا اسلام آباد کے اندر کیپٹل کے اندر قتل ہونا اور تمہاری خاموشی بھی ہمیں مشکوک کر رہی ہے۔ تم خاموش، تمہارے وزیر داخلہ خاموش، تمہاری جناب اس ٹائم تک ڈی سی کی بھی کوئی ٹویٹ نہیں آئی، تو یہ ان کی خاموشی اختیار کرنا، ہم انشاءاللہ 2 دن کا الٹیمیٹم دے چکے ہیں۔ 2 دن بعد ہم ریڈ زون کی طرف موو کریں گے اور پھر یہ تعلیمی اداروں کے اندر تحریک کی صورت سے اختیار کرے گا۔ ہم تعلیمی اداروں کو بھی بند رکھیں گے جب تک کہ ہمیں بھرپور انصاف نہیں مل جاتا، ورنہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہم باغی ہیں۔ ہم ریاست کو جب تک ہمارے تحفظ کو یقینی بنائے گی، ہم ریاست کے محبت اور گرویدہ ہیں، ورنہ ہم ریاست کے خلاف کھل کر میدان عمل میں ہوں گے۔ سڑکیں بھی ہماری ہیں، یہ ایوان بھی ہمارے ہیں، ہم لازمی اس تحریک کو لے کر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔
नाज़रीन हमारे साथ इस वक्त उसामा सत्ती की सिस्टर मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इस वाक़े के बैकग्राउंड में जाऊंगा, फिर मज़ीद तफसील लूँगा। सबसे पहले ये बताएं कि जब आपको कैसे पता चला कि आप उसामा सत्ती को वो इस वक्त आप इस दुनिया से चला गया है, आपको कैसी इस वक्त आपकी फीलिंग थी जब आपको पहली दफ़ा ये पता चला है? थाने से कॉल आई थी कि उसको गोली लगी है। ये फादर गए हैं पता करने, उन्होंने घर पे कुछ भी नहीं बताया, चले गए। फजर का टाइम था, 4 साढ़े 4 बजे उन्होंने वापस घर कॉल करके बताया कि बस उसको वो नहीं रहा। ये बता के गए थे कि गोली लगी है, लेकिन फिर कॉल आई कि वो नहीं रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके बताया, लेकिन तब उन्होंने पुलिस वालों ने ये दी हुई थी कि उसने डकैती की है। हमें ये पता था वो चोर नहीं है, वो जो मर्ज़ी कर ले वो चोर नहीं है। फिर सारे इकट्ठे होना शुरू हो गए और हमें अभी तक ये फिक्र थी कि उसके पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। फिर डेड बॉडी नहीं दे रहे थे। फिर गए तो फिर न्यूज़ पे पट्टी चलना शुरू हो गई कि वो दहशतगर्द था। अभी हम उसकी डेड बॉडी का इंतज़ार कर रहे हैं, उस पर इल्ज़ाम लगा रहे थे। फिर उसके बाद उन्होंने वहाँ से जब उस पर एहतजाज हुआ और सारा हुआ, उन्होंने क्लियर किया, तरदीद की उस न्यूज़ की कि नहीं वो मासूम था, उस पर जुल्म किया गया है। तो बस फिर इसी तरह करके वो सारी न्यूज़ आहिस्ता आहिस्ता हम पे आना शुरू हो गई। तो जब आप उस वक्त उसामा की जो वालदा थी, जब उनको स्पेसिफिक जब ये ख़बर मिली कि आपका बेटा इस दुनिया से मैं नहीं रहा, तो उस वक्त उनकी क्या कंडीशन थी? उसामा की उनको तो सब्र नहीं आ रहा था, वो चीख रही थी कि मुझे मेरा बेटा वापस ला कर दो, मुझे मेरा बेटा वापस ला कर दो। सबसे मुश्किल हमें उनको संभालने में हुई है। वो कोई बात नहीं कर रही थी, कुछ हम उन्हें पानी पिला रहे थे, वो सब कुछ फेंक रही थी, बस कह रही थी मुझे मेरा बेटा वापस ला कर दो, मुझे मेरा उसामा वापस ला कर दो। उनका सबसे लाडला उसामा था। उसामा के बगैर वो कुछ नहीं करती थी। उसामा के रात के 11 बजे भी उठ के कहता था ना कि मामा मुझे नाश्ता बना के दें, उसकी मामा उसको नाश्ता बना के देती थी। रात का खाना नहीं, नाश्ता खाएगा। अच्छा, इस खबर में मुझे आप बताएं, इसमें कितनी सदाकत है कि बताया जा रहा है कि 2 दिन कबल उसामा की पुलिस वालों से कुछ झड़प हुई है, जिसके बाद पुलिस की जानिब से उसे धमकियाँ मिली हैं, तो उसके बाद पुलिस ने अल्टीमेट रिस्पांस जो था उसमें ये उन्हें ऐसा जो दर्दनाक वाक़या, अफसोसनाक वाक़या कि उसामा की जान ले रही है। ऐसी किसी बड़ी झड़प का नहीं पता। बात ये हुई थी कि ये बताया था उसने ज़रूर कि मुझे रोका है, और उन्होंने मुझे कहा है बिला वजह रोका है, तो उस पर उसने कहा कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लेकिन ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी जिस पर कोई एक्शन लिया जाता। उन्होंने उसके बाबा ने यही कहा कि आगे से कि तुम अपने पास कागज़ सारे पूरे रखा करो। उसने कहा कि कागज़ मेरे पास पूरे थे, उन्होंने मुझे बिला वजह रोके। वो गुस्से का तेज था, वो मतलब आगे से बोल जाता था, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं था कि उसने कभी कुछ गलत काम किया है। अब उस पर इल्ज़ाम लगाने के लिए लोग पता नहीं क्या क्या उस पर बोलेंगे, लेकिन मेरा भाई ऐसा नहीं था। उसामा क्या करता था इन दिनों, उसकी क्या एक्टिविटीज़ थी? अगर उसकी एजुकेशनल उसके पूछा जाए उस हवाले से वो भी बता दें। वो उसने अपनी अम्मा से कहा हुआ था कि वेंसडे को उसने कहा, प्रॉमिस लिया हुआ था कि मैं जाऊंगा, मेरे साथ आप यूनिवर्सिटी जाएंगी, मैंने एडमिशन लेना है। तो अभी इस वेंसडे को उसकी अम्मा ने और उसने साथ जाना था एडमिशन के लिए। अभी वो फ्री था अपने बाबा के साथ बिजनेस में, और इसके अलावा ऊबर कभी कभी वो चला लिया करता था। क्या आज आप यहाँ पे पहुँचे हैं? स्टूडेंट्स भी उसामा के हक़ में आज यहाँ पे निकले हैं, आप भी उसके लवाई के यहाँ पे पहुँचे हैं, तो क्या आप अपील करना चाह रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान से, आला सदा जो अदालतें हैं उनसे? इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। जिन्होंने हमारे भाई को मारा उनको भी मारा जाए, उनके साथ भी यही है, उनके घर वालों को भी पता लगे घर वालों पे क्या गुजरती है। हमें इंसाफ चाहिए। हमारा उसामा वापस नहीं आएगा, लेकिन हमें इंसाफ चाहिए। नाज़रीन, ये थी उसामा की हमशीरा जो इस वक्त काफ़ी गमज़दा हालत में है। वो उनका ये कहना कि उसामा की जो वालदा हैं वो इस वक्त उनकी दुनिया उजड़ गई है, वो इस वक्त काफ़ी अफसरदा हैं और इन्हें इंसाफ की दुहाई लेके यहाँ पे पहुँचे हैं, इन्हें इंसाफ चाहिए। आज आप यहाँ पे जमा हुए हैं, एक बड़ी तादाद में तलबा भी यहाँ पे जमा हुए हैं उसामा के जो नाहक कत्ल हुआ उस हवाले से, तो क्या कहना चाहेंगे आप? अपने इंसाफ के जो इदारे हैं उनसे क्या अपील करना चाह रहे हैं? मैं इंसाफ के इदारों से ये अपील करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं पुलिस की मजम्मत करता हूँ। जो पुलिस गर्दी की गई है, एक नाहक कत्ल किया गया है, एक माँ के लख्त जिगर को कत्ल किया गया है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम गोलियाँ चला रहे हैं, एक वालदैन के लख्त जिगर को कत्ल कर रहे हैं। ये पुलिस गर्दी की हम पुरजोर मजम्मत करते हैं और इंसाफ चाहते हैं। अगर सान्या साहिवाल के लोगों को इंसाफ दिया जाता तो आज ये वाक़या कत्ल ना होता। पुलिस को मालूम होता कि हमने अगर फायर करना है तो हमें सजाए मौत होनी है। ये पुलिस ने इसलिए ये खुल के वाक़या किया है क्योंकि सान्या साहिवाल के लोगों को रिहा कर दिया गया है, इसलिए ये सान्या हुआ है। पूरी मुल्क में इस वक्त कत्लेआम हो रहे हैं, इस वक्त पुलिस गर्दी हो रही है, दहशत गर्दी हो रही है, टारगेट किलिंग हो रही है। कल क्वेटा में मार्च में 11 अफराद को कत्ल किया गया है।
है, किसी ने नोटिस लिया है, किसी ने पूछा कि किसने कत्ल किया नाग लोगों को? ये उसामा को कत्ल किया गया है। इसके वालिदैन को इंसाफ मिलना चाहिए, इसके लवाहिकीन को इंसाफ मिलना चाहिए, ताकि किसी और माँ के लगते जिगर को ऐसे बेदर्दी से कत्ल न किया जाए। मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान से अपील करता हूँ कि वो उसामा के वालिदैन को इंसाफ दिलाएं, और जो उनके वादे थे कि हम पुलिस में रिफॉर्म्स करेंगे, हम पुलिस में इस्लाहात लाएंगे, वो अपने वादे पूरे करें। अगर वादे पूरे नहीं कर सकते तो अपनी ये कुर्सी छोड़ दें। नाज़रीन, हमारे साथ एक स्टूडेंट मौजूद हैं, वो उसामा के लिए यहाँ पे आज पहुँचे हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आज आप यहाँ पे पहुँचे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मैं सबसे पहले इस्लामी जमीयत तलबा का नुमाइंदगी की हैसियत से मैं आज यहाँ पे पुलिस को ये बावर करवाना चाहूँगा कि इस्लामी जमीयत तलबा उसामा नदीम सत्ती के अहल खाना के साथ खड़ी है, और इंशाअल्लाह हम जब तक इस उसामा सत्ती के अहल खाना को इंसाफ नहीं दिलाएंगे उस वक्त तक हम उसामा सत्ती के अहल खाना के साथ खड़े रहेंगे। और यहाँ पे इस्लामाबाद की पुलिस की अगर बात की जाए तो आज से 1 साल कबल मैं खुद ही क्योंकि मरी का रिहायशी हूँ, और वहाँ के 1 साल पहले ही भी यानी कि इस्लामाबाद की पुलिस ने दहशतगर्दी का मुजाहरा करते हुए उन्होंने एक और ऐसे नौजवान को शहीद किया गया था। लेकिन हाथ पे हाथ रखे हुए हमारी पुलिस बैठी हुई है, और रोज़ बरोज़ यानी कि हर साल गुजरते हुए यानी कि रियासत मदीना का दावा करने वाले लोग उनकी अब कैपिटल के अंदर ऐसे वाक़यात हो रहे हैं जिससे पूरे पाकिस्तान के अंदर और पूरे शहर के अंदर यानी कि अमन ख़राब हो रहा है। तो मैं यहाँ से DC से मुतालबा करता हूँ, शेख रशीद साहब जो वज़ीर दाखिला है उनसे यानी कि मैं मुतालबा करता हूँ कि इस अमन को कायम रखा जाए, वरना इस्लामी जमीयत तलबा आपकी सड़कों पे निकलेगी। और हम ये वादा करते हैं और आपको अपनी इस बयान के उससे हम आपको बावर करवाना चाहते हैं कि हम लोग पूरे इस्लामाबाद को इंशाल्लाह लॉकडाउन करेंगे। तो जी नाज़रीन, यहाँ पे आज आपने इस एहतजाज में उसामा के लवाहिकीन, उसामा की फुको, उसामा की हमशीरा और बाकी जो तालिब इल्म थे यहाँ पे आज सरापा एहतजाज से आपने उनकी गुफ्तगू सुनी है। और इन्होंने तालिब इल्म ने 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है हुकूमत पाकिस्तान को, और उनसे जल्द इंसाफ की फराहमी की इल्तमास की है। और वही कह रहे हैं कि अगर हमारे मुतालबात को माना ना गया तो हम जल्द रेड जोन और वज़ीर-ए-आज़म हाउस का घेराव करेंगे। अपने मेज़बान जवाद अब्बासी को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए नया पाकिस्तान।